الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس پہ کچھ روشنی ڈالنے سے قبل میں اور آپ مل کر ایک بار اس آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی پروقار میں عقیدت و محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ رب کائنات فرماتا ہے، کیا ایک عالم اور ایک جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہرگز ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کہ علم جو ہے وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، اور جہالت جو ہے وہ تاریکی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عالم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرنے لگو، اے میرے صحابہ کچھ کھا اور پی لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا دنیا میں تو جنت ہے ہی نہیں، سرکار پھر ہم جنت کی کیاریوں سے کہاں کیسے کھا اور پی لیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، سنو سنو، دنیا کے اندر جو جنت کی کیاریاں ہیں وہ علم دین کی محفلیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ دنیا کے اندر جو جنت کی کیاریاں ہیں وہ علم دین کی محفلیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو دنیا کے اندر کسی علمی محفل میں بیٹھا، سمجھ لو کہ وہ جنت کی کیاری میں بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، کہاں بنی اسرائیل کے نبی اور کہاں عالم حضور علیہ السلام کے امتی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے
جیسے کہ بنی اسرائیل میں نبی تھے۔ پتہ یہ چلا کہ عالم دین کا مقام بہت بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تم سب کے سب عالم دین بن جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اگر عالم نہ بن سکے او متعلمون، کم سے کم طالب علم بن جانا۔ پہلے سرکار نے کہا کہ عالم بنو، اگر عالم نہ بن سکے تو طالب علم بن جاؤ، اور حضور نے فرمایا اگر طالب علم بھی نہ بن سکے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا عالم دین کی باتیں سننے والا بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اگر اتنی بھی توفیق نہ ملی، کسی عالم کی مجلس میں بھی بیٹھ نہ سکے، تو سرکار نے فرمایا کم سے کم عالم دین سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاروں بننا، یعنی سب سے پہلے عالم بنو، عالم نہ بن سکے طالب علم بنو، طالب علم بھی نہ بن سکے تو کم سے کم عالم دین کی باتیں سننے والا بن جاؤ، اگر یہ بھی نہ بن سکے تو چوتھا ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ پانچواں مت بننا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب، سرکار پانچواں کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم دین سے بغض و عناد نہ رکھنا، عالم دین سے کبھی دشمنی نہ رکھنا، ورنہ سرکار نے فرمایا تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ عالم دین کو اللہ پاک نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ تبھی تو اللہ پاک خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک عالم اور جاہل کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہرگز ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک عالم دین علم دین حاصل کرتا ہے، جب وہ طالب علم ہوتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ طالب علم کی خوشی میں فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ عالم دین کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عالم دین کا مقام جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں چند لوگ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے مولا کائنات، آپ ہمیں ایک بات بتائیے کہ علم جو ہے وہ افضل ہے یا کہ دولت افضل ہے؟ تو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، علم جو ہے وہ دولت سے کروڑوں ہاں درجہ زیادہ افضل ہے۔ لوگوں نے عرض کی اے مولا کائنات، ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ مولا کائنات ہمیں اس پہ کوئی دلیل دیجئے کہ علم جو ہے وہ دولت سے کیسے افضل ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا اے لوگوں، اگر تمہارے پاس 10,000 دینار ہوں اور 10,000 دینار میں سے تم 5,000 دینار خرچ کر دو تو باقی کتنے دینار بچے؟ سارے لوگ عرض کرنے لگے اے علی شیر خدا باقی تو 5,000 بچے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ 5,000 میں سے بھی
4000 اور خرچ کرو تو کتنے پیسے بچے، یعنی کتنے دینار بچ گئے؟ سارے لوگ عرض کرنے لگے اے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تو صرف 1000 دینار بچ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 1000 کو بھی خرچ کر دو تو کتنے بچے؟ سارے لوگ عرض کرنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ساری دولت ہی ختم ہو گئی۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اے لوگو سنو سنو، علم جو ہے وہ دولت سے اس لیے افضل ہے کہ دولت کو جتنا خرچ کرو گے وہ اتنی کم ہوتی چلی جائے گی، اور علم کو جتنا خرچ کرو گے وہ اتنا بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ علم کی کیا شان ہے، یعنی عالم دین کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے علماء کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین کو بہت بلند و بالا مقام عطا کیا ہے۔ کیوں کہ عالم دین ایک عرصہ تک دن و رات صبح و شام محنت و مشقت کرنے کے بعد عالم دین بنتا ہے۔ وہ صبح و شام ہر وقت ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفل و صدقے میں اور ہم حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں یا اللہ ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ علماء کرام کی عزت، عظمت اور قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔